وڈیرے کی بیویاں جہیز میں چترالی لڑکی لا کر اس سے پہلے دن اپنے شوہر کے کمرے میں کیوں سلاتی ہیں؟ راز جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ بڑے سے میدان میں میلہ سجا ہوا تھا، لیکن اس میلے کا مقصد سیر و تفریح نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ گاؤں کی کنواری لڑکیاں اس میدان میں جمع تھیں۔ یہ چترال کا ایک گاؤں تھا جہاں میں اس وقت اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ آئی تھی۔ ویسے تو ابھی ان کی شادی میرے صاحب سے نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی ہم انہیں بیگم صاحبہ ہی کہتے تھے۔ وہ یہاں چترال کے اس گاؤں میں ایک خاص مقصد سے آئی تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ میں تو گھر کے کام کر رہی تھی جب بیگم صاحبہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئیں اور جانے صاحب سے کیا کہا کہ انہوں نے مجھے کمرے سے باہر آ کر کہا، نورا تم ذرا باجی کے ساتھ چلی جاؤ، انہیں کہیں ضروری کام سے جانا ہے۔ میں تو حکم کی پابند تھی، اس لیے چپ چاپ چل پڑی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ ہم اتنی دور یہاں آ جائیں گے۔ بیگم صاحبہ نے یہاں آتے ہی گاؤں کی ساری کنواری لڑکیوں کو اکٹھا کرنے کا کہا تھا اور 1 گھنٹے میں ہی سب لڑکیاں وہاں جمع تھیں۔ میں اندر ہی اندر حیران ہو رہی تھی، یہ کیا ماجرا ہے، ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور بیگم صاحبہ نے یہاں کی کنواری لڑکیوں کو ہی کیوں بلایا ہے۔ بیگم صاحبہ ہر لڑکی کے پاس جا کر اسے ٹٹول کر دیکھنے لگی جیسے وہ لڑکی خریدنے آئی ہوں۔ ان لڑکیوں کی مائیں دور کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں، اور تماشا تو یہ میرے لیے بھی تھا، کیونکہ لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا جہیز بناتی ہیں، شاپنگ پر جاتی ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا تھا۔ میرے دل میں بار بار سوال اٹھ رہے تھے۔ آخر میں نے ایک سوال پوچھ ہی لیا۔ میں نے پوچھا، بیگم صاحبہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگی، میں اپنے لیے ملازمہ پسند کرنے آئی ہوں۔ میں تو سن کر ہی ٹھٹک گئی کہ شہر سے اتنی دور 6 گھنٹے کا سفر کر کے یہ صرف ملازمہ پسند کرنے آئی ہے۔ حیرت تھی، مگر پھر سوچا کہ بڑے لوگوں کے بڑے کام، مجھے کیا، میں تو خود ایک ملازمہ ہوں۔ لیکن یہ تجسس ضرور تھا کہ آخر اتنی دور یہ ملازمہ لینے کیوں آئی تھی۔ ہمارے اپنے گاؤں میں، بلکہ بیگم صاحبہ کے اپنے گاؤں میں بے شمار لڑکیاں تھیں، پھر یہاں ایسا کیا خاص تھا؟ میں چپ چاپ دیکھنے لگی۔ ایک ایک کر کے وہ لڑکیاں باہر نکلنے لگیں جو بیگم صاحبہ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ جانے بیگم صاحبہ کو ایسا کیا خاص چاہیے تھا، یہاں تک کہ سارا میدان خالی ہو گیا، لیکن بیگم صاحبہ کو کوئی لڑکی اچھی نہیں لگی۔ ہم واپس جانے لگے تو اچانک ایک خیال کے تحت بیگم صاحبہ رک گئیں اور پوچھا کہ کیا کوئی ایسی لڑکی ہے جو یہاں نہ آئی ہو؟ ایک لڑکی نے جواب دیا، ہاں میرے چاچا کی بیٹی نہیں آئی یہاں، وہ بیمار ہے اور گھر پر ہے۔ میں نے سوچا بیگم صاحبہ نے اتنی اچھی خوبصورت لڑکیاں ریجیکٹ کر دی ہیں تو ایک بیمار لڑکی کو کہاں دیکھنا پسند کریں گی، مگر میرے سارے اندازے آج غلط ہو رہے تھے۔ اسی لیے تو بیگم صاحبہ نے اس لڑکی کو کہا، کہاں ہے تمہارے چاچا کا گھر، مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ۔ ہم چپ چاپ اس لڑکی کے پیچھے چلنے لگے۔ سارے راستے میں یہ سوچتی آئی تھی، یہ آخر اب بیگم صاحبہ کو ملازمہ کی کیا ضرورت، اب تو 1 ماہ کے بعد ان کی شادی ہونے والی ہے اور وہ وڈیرے شاہ نواز بخت کی بیوی بن کر آنے والی ہیں، جہاں حویلی میں پہلے ہی نوکروں کی فوج ہے، اور وہ بھی چترال کے ایک ایسے غیر مسلم قبیلے میں جہاں کنواری لڑکیاں جمع کی گئی تھیں۔ میں بیگم صاحبہ کے پیچھے اس بیمار لڑکی کے گھر پہنچ گئی۔ بیگم صاحبہ تو اس بیمار لڑکی سے باتیں کرنے لگ گئی، جبکہ میں اپنے ساتھ آئی لڑکی سے پوچھنے لگی، تم سب لڑکیاں ابھی باہر کیوں جمع تھی؟ وہ کہنے لگی، ہر سال یہاں یہ ہوتا ہے کہ کنواری لڑکیاں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر ان میں سے ایک کو ایک بیگم صاحبہ آ کر لے جاتی ہیں اور بدلے میں ڈھیر سارے پیسے دے دیتی ہیں۔ میں سن کر بولی، تو لوگوں کے گھر والے مان جاتے ہیں اپنی بیٹی اتنی دور بھیجتے ہوئے؟ وہ کہنے لگی، ہاں پیسوں کے بدلے سے مان جاتے ہیں۔ 3 سال پہلے میری بڑی بہن کو یوں ہی ایک بڑی بیگم صاحبہ لے کر گئی تھی اور اس نے بدلے میں ڈھیر سارے پیسے دیے تھے۔ وہ بیگم صاحبہ کہتی تھی کہ اپنے گاؤں میں جا کر وہ اسے اپنے محل کی رانی بنا دے گی اور 5 سال بعد واپس بھیج دے گی۔ اب پتہ نہیں بھیجے گی بھی یا نہیں۔ میں ابھی اس لڑکی سے باتوں میں مصروف تھی کہ بیگم صاحبہ کی آواز آئی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی، نورا اس لڑکی کو لے کر گاڑی تک لاؤ۔ میں تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ بالآخر بیگم صاحبہ کو اپنے لیے ملازمہ پسند آ ہی گئی تھی، لیکن پسند کیا بھی تو کسے؟ ایک بیمار لڑکی کو۔ خیر مجھے کیا، میں تو حکم کی پابند تھی۔ میں اس لڑکی کو سہارا دے کر گاڑی تک لائی اور پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا۔ بیگم صاحبہ نے ایک چھوٹا سا بیگ مجھے دے کر کہا کہ جاؤ اس لڑکی کے گھر والوں کو دے آؤ۔ میں نے راستے میں بیگ کھولا تو اندر ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے دل میں لالچ آیا
کہ بیگم صاحبہ کون سا دیکھ رہی ہیں۔ کچھ نوٹ نکال لیتی ہوں، مگر پھر اپنی ایمانداری یاد آئی کہ میں نے آج تک چوری نہیں کی، تو اب کیسے کر لیتی۔ میں نے سارے پیسے اس لڑکی کی ماں کو دے دیے اور واپس آ گئی۔ واپسی پر بیگم صاحبہ نے مجھے میرے گاؤں کے سوئے پر اتار دیا اور خود اس لڑکی کے ساتھ اپنے گاؤں چلی گئی۔ میں حویلی آ گئی تو وڈیر شاہ نواز نے پوچھا کہ بیگم صاحبہ چلی گئی؟ میں نے کہا ہاں جی، وہ اپنے گھر جا چکی ہیں۔ حویلی میں وڈیر شاہ نواز کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 1 ماہ بعد شادی تھی اور دن گزرنے کے ساتھ ساتھ تیاریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس سارے عرصے میں اس لڑکی کو میں بھول ہی چکی تھی جسے ہم چترال سے لائے تھے۔ وہ مجھے تب یاد آئی جب ہم لوگ مہندی لے کر ان کے گاؤں گئے۔ وہاں میں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھی اس چترالی لڑکی کو دیکھا جو اس دن سے مختلف لگ رہی تھی۔ اس دن تو بیماری کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ہی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن آج اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہی چترالی غریب لڑکی ہے۔ مہندی کی رسم شروع ہوئی تو بیگم صاحبہ نے سب سے پہلے اس چترالی ملازمہ کو اشارہ کیا اور اس نے وڈیر شاہ نواز کے ہاتھ پر مہندی لگائی۔ میں تو ششدر رہ گئی کہ ایک ملازمہ کی اتنی اہمیت کہ یہ پروگرام ہی اس سے شروع ہوا تھا۔ میں دکھی ہو کر باہر آ گئی۔ مجھے وڈیروں کے گھر کام کرتے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ایسی عزت مجھے تو کبھی نہ ملی، اور وہ کل کی آئی لڑکی کیسے اترا رہی ہے۔ مہندی کا باقی فنکشن میں نے خراب موڈ کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے اس چترالی ملازمہ جس کا نام مجھے ابھی معلوم نہیں تھا، اس سے جلن ہو رہی تھی کہ اسے کیوں اتنا پروٹوکول مل رہا تھا۔ ہے تو وہ بھی میرے جیسی ایک غریب کمین۔ خیر، اگلے دن بارات تھی۔ میں نے دیکھا کہ بیگم صاحبہ نے اس لڑکی کو بھی اپنی ہی گاڑی میں اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ چترالی لڑکی جہیز میں ان کے ساتھ جائے گی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو رسمیں ہوئیں، لیکن آخر میں کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے جب میں نے بیگم صاحبہ کے ساتھ اس چترالی لڑکی کو بھی ان کے کمرے میں جاتے دیکھا۔ میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ کچھ منٹوں بعد وڈیرے کی بیوی کمرے سے باہر آ گئی اور ایک اور خالی کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میں نے دنگ ہو کر سوچا، یہ سب کیا تھا جو میں نے ابھی ابھی دیکھا؟ وہ لڑکی صاحب کے کمرے میں اور بیگم صاحبہ دوسرے کمرے میں۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا۔ گھر جا کر میں نے اماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی، یہ ان کے ہاں رواج ہے کہ وڈیرے کی بیوی جو ملازمہ اپنے ساتھ جہیز میں لائے گی پہلے دن ہی دلہے کے کمرے میں سوئے گی۔ میں یہ اتنا عجیب و غریب رواج سن کر حیران رہ گئی۔ اماں بتانے لگی، یہ رواج شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ جب میں وہاں 3 سال پہلے کام کرتی تھی تو وڈیرے کے بڑے بیٹے کی بار بھی یہی ہوا تھا۔ بڑی بہو بھی اپنے جہیز میں ایک چترالی لڑکی ہی لائی تھی اور بہو بیگم کی جگہ پہلی رات وہی صاحب کے ساتھ ایک کمرے میں سوئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا کیا نہیں، کیونکہ پھر تجھے جو اپنی جگہ کام پر لگا دیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ ہاں، ایسا کچھ 3 سال پہلے بڑے وڈیرے کی شادی پر سنا تو تھا، مگر ایسا سننا اور بات تھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور بات۔ صبح میں حویلی گئی تو اور بہت سے انکشافات ہوئے۔ معلوم ہوا کہ رواج ہے کہ ہر خوشی کے موقع کی پہلی رات وڈیرے کی بیوی کی جگہ اس کی لائی ہوئی ملازمہ اس کے کمرے میں سوتی ہے۔ مگر کیوں؟ ایسا کسی کو علم نہیں تھا۔ میں نے آج کی رات دیکھا کہ وڈیرے کی بیوی ہی اس کے کمرے میں گئی تھی اور وہ چترالی لڑکی ایک کمرے میں چلی گئی جو خاص اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ یہ رواج یہاں برسوں سے قائم تھا اور ہر وڈیرے کی بیوی کو یہ رسم ماننا پڑتی تھی۔ میں بہت سسپینس میں تھی کہ صاحب نے اس چترالی ملازمہ کو کمرے میں بلا کر کیا کیا۔ میں نے اس سے بات چیت کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے ڈھنگ سے کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ بہت مغرور تھی وہ، اور کیسے نہ ہوتی، صاحب نے اسے اپنی بیوی کے برابر جو درجہ دے دیا تھا۔ پھر کچھ دن ویسے ہی گزر گئے۔ پھر حویلی کے بڑے وڈیرے کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ گاؤں بھر میں مٹھائی بانٹی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس دن بڑے وڈیرے کے کمرے میں بڑی بہو کی لائی ہوئی لڑکی گئی تھی۔ جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا تو اس دن وڈیروں کی بیویاں اپنے کمروں اور شوہروں سے محروم ہو جاتی، اور میں نے دیکھا تھا کہ ان بیگمات کو کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت خوشی سے اپنی جگہ ان لڑکیوں کو بھیجتی تھیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر والی بات تھی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی خاص راز چھپا ہے۔ میں نے اس چترالی لڑکی سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تاکہ اس سے معلوم کر سکوں کہ کمرے میں کیا ہوتا ہے، مگر اس نے اس لڑکی سے دوستی کر لی تھی جو بڑی بہو کی خاص ملازمہ تھی۔ میں کرتی رہتی کہ اب مجھے راز کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سارا چکر کیا ہے۔ یہ راز صرف انہی دونوں لڑکیوں کو معلوم تھا اور وہی جانتی تھی کہ ایسا کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، مگر وہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی جو ان سے کچھ معلوم ہو جاتا۔
گھر میں وڈیرے کی بہن کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی شاید یہ بھی اسی رواج کے تحت شادی کریں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ وڈیرے کی بہن اینی بی بی نے بھی اپنی مرضی سے اپنے ساتھ جہیز میں لے جانے کے لیے ایک ملازمہ تلاش کرنی شروع کر دی۔ میں اینی بی بی کے ساتھ 2 مرتبہ اسی گاؤں میں دوبارہ آ چکی تھی، مگر شاید انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی تھی، یا وہ خود ہی جان بوجھ کر اس کام میں تاخیر کر رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس لڑکی کا دل چاہے گا کہ اس کی سیج پر پہلے دن ہی کوئی اور براجمان ہو جائے۔ اینی بی بی کو دیکھ کر بھی یہی لگتا تھا، وہ صرف ٹائم پاس کرنے گھر سے باہر آتی ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، اینی بی بی آپ اتنی اداس کیوں رہتی ہیں؟ آپ کی تو شادی ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں شادی ہونے والی ہے، میں ایک وڈیرے کی بیوی بننے والی ہوں، مگر میں اس رواج کا کیا کروں؟ مجھ پر بھی لازم ہے کہ میں اپنے جہیز میں ایک ملازمہ لڑکی ساتھ لے کر جاؤں جو بہت خوبصورت ہو، مگر میں ایسی کوئی لڑکی اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی جو میری شادی کی پہلی رات مجھ سے چھین لے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، بی بی ایسا بھی کیا ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکیاں صرف وڈیروں کے کمرے میں سونے جاتی ہیں، بھلا سونے سے کیا ہوتا ہے؟ اینی بی بی کہنے لگی، میں بھی یہی سمجھتی تھی، پتا ہے یہ رسم کب سے چلی آ رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے جی؟ بی بی کہنے لگی، یہ رسم میرے پردادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے کہ وڈیرے کی بیوی اپنے ساتھ ایک لڑکی لائے گی اور وہ پہلی رات کمرے میں سوئے گی۔ پھر یہ رسم کچھ اس طرح سے پھیلتی چلی گئی کہ ہر خوشی کے موقع پر ہی وڈیرے کے کمرے میں وہ ملازمہ جائے گی۔ میں اپنے باپ کو دیکھتی رہی ہوں، ہم 3 بہن بھائیوں کے پیدا ہونے کے باوجود میں اکثر دیکھتی تھی کہ جب بھی کوئی خاص موقع آتا، ایک حسین ملازمہ جو اماں جی اپنے ساتھ لائیں تھی وہ اس روز ابا کے کمرے میں سوتی تھی، اور پھر میرے بھائیوں نے بھی اس رسم کی پیروی کرنی شروع کر دی۔ میری شادی میرے چچا کے بیٹے سے ہو رہی ہے، اس طرف بھی برسوں سے یہی صورتحال چلی آ رہی ہے۔ اب میری باری ہے اس رسم کو نبھانے کی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اب ایک ملازمہ اپنے ساتھ جہیز میں لے آؤں، مگر میرا دل نہیں مانتا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ میں کیسے اپنی جگہ کسی اور کو دے دوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، بی بی ایک بات تو بتائیں کہ یہ رسم کیوں ہے؟ مطلب وڈیروں کی بیویاں اپنے جہیز میں لائی ہوئی ملازمہ کو شادی کی پہلی رات اپنے شوہر کے کمرے میں کیوں سلاتی ہیں؟ کیا خاص وجہ ہے؟ اینی بی بی کہنے لگی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ رسم ہے، اور میں اس فضول سی رسم کے سہارے اپنی ساری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اینی بی بی اپنے دل کا حال سناتی رہی اور میں سنتی رہی۔ جب ہم حویلی پہنچے تو ماں بیگم جو اینی بی بی کی والدہ تھیں انہیں خالی ہاتھ آتا دیکھ کر چونک گئیں اور ناراضی سے پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ اسے ساتھ کیوں نہیں لائی؟ ماں بیگم کو غصہ آ گیا، کہنے لگی، ایک لڑکی تم نے منتخب کرنی ہے اور 2 بار تم اتنی دور جا چکی ہو اور ہر بار خالی ہاتھ آ جاتی ہو، آخر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اگلی بار میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور تمہارے جہیز کے لیے لڑکی پسند کر کے لاؤں گی۔ اینی بی بی روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور کہا، اماں جان میں نے کوئی لڑکی اپنے ساتھ وہاں لے کر نہیں جانی، ہم دونوں اس رسم کو نہیں مانتے، آپ بے شک اس سے پوچھ لیں، فیصل بھی بالکل میری طرح سوچتا ہے۔ ماں بیگم نے افسوس سے اپنی پیاری بیٹی کو دیکھا اور کہا، ہمارے خاندان کی یہی روایت ہے، تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ فیصل مان بھی جائے تو تمہاری چچی نہیں مانے گی، وہ ساس ہے، ایسے کیسے پہلے دن بہو کو گھر کی رسم توڑنے دے گی؟ اور دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے، ورنہ وہ مجھ سے کہے گی کہ میں نے تو اپنی بہوؤں کو رواج توڑنے کی اجازت نہیں دی، اپنی بیٹی کی باری کیوں مکر رہی ہوں؟ تو ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ رسم برسوں سے چلی آ رہی ہے اور یوں ہی چلتی رہے گی۔ تمہارے پاس 2 دن ہے، وہاں جاؤ اور لڑکی پسند کر کے لے آؤ، ورنہ پھر مجھے خود جانا پڑے گا۔ میں نے ماں بیگم کے جانے کے بعد اینی بی بی کو اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے آئی۔ وہ بیچاری بہت دکھی ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، بی بی کیا ضروری ہے کہ آپ چترال کے اس خاص گاؤں سے ہی لڑکی لائیں؟ مطلب یہ کیا عجیب بات نہیں؟ اینی بی بی چونک گئی، پھر کہا، حیرت ہے، یہ بات میں نے پہلے کیوں نہیں سوچی؟ سوچنے کی بات ہے کہ بہو جہیز میں جیسی لڑکی چاہے لائے، مگر چترالی لڑکی ہی کیوں؟ میں نے کہا، ضرور اس سب کے پیچھے کوئی تو کہانی ہے، اگر آپ وہ وجہ جان لیں گی تو ہو سکتا ہے کہ اس رسم کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ آپ ڈھونڈ لیں۔ اینی بی بی نے میری طرف ستائشی نظروں سے دیکھا اور کہا، واہ نورا، تم تو بڑی سمجھدار ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اپنی تعریف پر شرما گئی، میں نے شکریہ کہا، میں نے تو تجویز دے دی تھی، اب یہ اینی بی بی پر تھا کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ اگلے دن مجھے ملی تو کہنے لگی، نورا تمہیں ایک حیرت والی بات بتاؤں، میں جب کل چچا کے گھر گئی
تو میں نے چچا اور فیصل کو بات کرتے سنا تھا۔ چچا اس سے کہہ رہے تھے اس رسم کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ دلہن جہیز میں چترالی لڑکی لائے اور وہ پہلے روز دلہے کے کمرے میں سوئے، مگر اس کا دوسرا حصہ بھی ہے جو صرف اس گھر کے مردوں کو پتا ہے، جو پچھلے 50 سالوں سے میرے سینے میں دفن تھا، مگر چونکہ تمہاری شادی ہو رہی ہے تو اس دوسرے حصے کا جاننا تمہیں بہت ضروری ہے۔ فیصل نے چونک کر پوچھا تھا، ایسا کیا خاص دوسرا حصہ ہے اس رسم کا؟ میں بھی بہت تجسس میں آ گئی اور دروازے سے کان لگا لیے کہ سنوں تو صحیح، مگر صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ شادی کی رات۔ اس سے آگے چچا کچھ اور کہہ رہے تھے، مگر میں سن نہ پائی کیونکہ مجھے چچی نے دیکھ لیا تھا اور اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں نے ساری بات سن کر کہا تھا، اب آپ کیا کریں گی؟ اینی بی بی مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، میں اب اپنے جہیز میں لڑکی لے کر جاؤں گی اور اسی کے ذریعے سے ساری حقیقت معلوم کروں گی۔ میں نے حیرت سے کہا، لیکن وہ چترالی لڑکیاں بہت ہوشیار ہیں، وہ کسی کو نہیں بتاتی کہ جب وہ کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کی کوشش کی مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ اینی بی بی نے مزے سے کہا، میں کسی چترالی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں بلکہ تمہیں لے کر جاؤں گی۔ میں گھبرا گئی اور کہا، مجھے؟ میری بات کر رہی ہیں آپ؟ اینی بی بی کہنے لگی، تم میری سب سے اچھی ملازمہ ہو نورا، کیا تم اس مشکل وقت میں مجھے اکیلا چھوڑ دو گی؟ ایک تم ہی تو ہو جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر لیتی ہوں۔ میں نے کہا، مگر میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں جی، سب کیا کہیں گے؟ اینی بی بی کہنے لگی، میں تمہیں اتنا پیارا بنا دوں گی کہ کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا کہ یہ نورا ہے، بس تم نے میرے شوہر کے کمرے میں جانا ہے اور وہ راز معلوم کرنا ہے جن سے اس گھر کی عورتوں کو لا علم رکھا گیا ہے۔ میں خود بھی کافی عرصے سے تجسس کا شکار تھی کہ آخر وڈیروں کے گھر کی اس عجیب رسم کا کیا مطلب ہے، اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بی بی دیکھ لیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہ کہنے لگی، ارے کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں، تم اچھی خاصی ہو، بس یہ بڑی سی چادر میں جو خود کو چھپایا ہوا ہے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنی پیاری ہو۔ اس دن اینی بی بی نے ماں بیگم سے کہا، ماں میں چترال لڑکی لانے جا رہی ہوں، لیکن ہم چترال جانے کی بجائے سیدھا ایک بیوٹی پارلر گئے تھے۔ وہاں میری ایسی تراش خراش ہوئی کہ میں خود کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، یہ کیا میں ہی تھی؟ بیوٹی پارلر والوں نے مجھے بہت بدل دیا تھا، میری ماں بھی دیکھتی تو پہچان نہ پاتی۔ میں نئے کپڑے پہنے نئے حلیے میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ہم گھر گئے تو اینی بی بی نے مجھے ماں بیگم کو بس دور سے ہی دکھایا تاکہ قریب جانے پر میں پہچان میں نہ آ جاؤں۔ اگلے دن شادی تھی، اینی بی بی نے مجھے اچھے سے سمجھا دیا کہ کیا کرنا ہے۔ میں مان تو گئی تھی مگر بہت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو کیا ہوگا۔ اماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اینی بی بی کے ساتھ جاؤں گی اور صبح ان کے ساتھ ہی حویلی آ جاؤں گی۔ اماں نے اجازت دے دی۔ یوں میں ایک چترالی لڑکی کا بھیس بدلے ہوئے اینی بی بی کے ساتھ ان کے سسرال میں داخل ہوئی۔ ان کی ساس نے مخاطب ہو کر کہا، اینی تمہیں معلوم ہے نا کہ آج تمہاری جگہ تمہاری ساتھ آئی ہوئی یہ لڑکی جائے گی؟ وہ بولی، جی مجھے علم ہے۔ پھر مجھے اشارہ کر کے کہا، جاؤ اب تم اور دھیان سے جو بتایا ہے ویسے ہی کرنا۔ میں چپ چاپ اینی بی بی کے شوہر کے کمرے میں آ گئی۔ اس پل خوف کے مارے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی تھی، ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ میں چپ چاپ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، حالانکہ اینی باجی نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کو کہا تھا۔ 5 منٹ بعد ہی اینی باجی کے شوہر فیصل صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ میری دھڑکن تیز تیز دھڑکنے لگی۔ میں دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کچھ غلط نہ ہو۔ میں اکیلی اور جوان لڑکی جو اپنی مرضی سے اس کمرے میں سونے آئی تھی، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میری طرف قدم بڑھاتے، اچانک باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی۔ ہم سب باہر گئے تو دیکھا کہ وہی چترالی لڑکیاں جو اینی بی بی کی بھابیاں لائی تھیں وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑی تھیں۔ مجھے آتے دیکھ کر ایک لڑکی چلا کر بولی، یہ لڑکی ہمارے قبیلے کی نہیں ہے۔ میں اور اینی بی بی گھبرا گئے۔ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی کسی کو پتہ نہ چلے، پھر ان کو کیسے معلوم ہوا؟ اینی باجی کی ساس کہنے لگی، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہنے لگی، ہمارے قبیلے کی لڑکیوں کا ناک پیدا ہوتے ہی چھدوایا جاتا ہے، مگر اس لڑکی کا ناک نہیں بنا تو یہ ہمارے قبیلے کی نہیں ہے۔ اینی باجی کی ساس نے غصے سے ان کو دیکھا۔ وہ سٹپٹا کر بولی، اس میں کیا ہے ساسو ماں، آپ کو تو بس ایک لڑکی چاہیے تھی نا جو میرے شوہر کے کمرے میں جا کر سو جاتی، تو وہ کوئی بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ چترالی لڑکیاں شور مچانے لگیں کہ وڈیروں کے گھر میں جو بھی لڑکی آتی ہے وہ انہی کے قبیلے کی ہوتی ہے۔ اینی بی بی کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ صرف تمہارے قبیلے کی لڑکی کیوں؟ کوئی بھی لڑکی آ سکتی ہے، میرا شوہر ہے، میں فیصلہ کروں گی۔
کون میرے شوہر کے کمرے میں سوئے گا؟ اتنے میں سارے گھر والے آ گئے، اینی باجی کے میکے والے بھی آ گئے۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی کہ اب میری خیر نہیں، اینی بی بی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں تو ملازمہ ہوں، سب نے مجھے ہی پوچھنا ہے اور سزا دینی ہے۔ سب کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ اچانک اینی بی بی کے شوہر نے سب کو چپ کروایا اور اپنے باپ سے کہا، ابا جی آج ساری حقیقت سامنے آ جانی چاہیے، اس رسم کے پیچھے کی ساری کہانی سب عورتوں کو بتا دیں۔ کب تک یہ بات چھپی رہے گی؟ گھر کے باقی سارے مرد فیصل کو روکنے لگے کہ یہ مت کرو۔ وہ کہنے لگے، آپ سب اپنی بیویوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر میں نہیں، میں ایک مرے ہوئے شخص کی عزت کی خاطر اپنی محبت اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں آج سب کو سارا سچ بتا دوں گا۔ یہ تب کی بات ہے جب ہمارے دادا کی شادی ہوئی۔ دادی اپنے ساتھ ایک خوبصورت چترالی ملازمہ بھی لائی تھی۔ اس ملازمہ کو دادا شادی سے پہلے بھی کئی بار دیکھ چکے تھے۔ اس پر ان کی نیت شادی سے پہلے ہی خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن دادی نے اپنا کمرہ سجانے کے واسطے اس ملازمہ کو اپنے سسرال بھیجا، مگر دادا کو موقع مل گیا، انہوں نے اس لڑکی کی عزت خراب کر دی۔ بعد میں جب ہوش آیا اور یہ پتا چلا کہ وہ لڑکی دادی کو ساری حقیقت بتا دے گی تو وہ بہت بری طرح ڈر گئے۔ انہوں نے اس لڑکی سے معافی مانگی اور کہا، میں تم سے شادی کروں گا مگر کسی کو نہ بتانا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بہت ساری دولت بھی اس لڑکی کو دینے کا وعدہ کیا۔ دادی سے اس حقیقت کو چھپانے کے لیے ان کو مجبوراً ایک جھوٹی رسم کا آغاز کرنا پڑا۔ وہ سب کو یہی بتاتے تھے کہ اگر پہلی رات بیوی کی جگہ چترالی لڑکی کمرے میں سوئے گی تو نیا سال اچھا شروع ہوگا، اس لڑکی کے سونے سے سارے برے سائے دور ہو جائیں گے۔ میری دادی ویسے بھی تہمات پر بہت یقین رکھتی تھی، انہوں نے اپنے سارے بچوں کے حوالے سے یہ تہمات آگے بڑھائے۔ ان کے نزدیک اب ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ دادی کی وہ ملازمہ تو چلی گئی اور دادا بھی فوت ہو گئے، مگر دادی نے اس رسم کو دل و جان سے اس لیے بھی جاری رکھا کیونکہ یہ ان کے مرحوم شوہر کی رسم تھی۔ رسم تو یہ تھی کہ لڑکی صرف کمرے میں جا کر سوئے، مگر ہمارے مردوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا، اپنی بیویوں کو دھوکہ دے کر ان لڑکیوں سے تعلقات بنائے، چھپ کر دوسری شادیاں کی۔ ان سب کے نزدیک وہ اس رسم کو ہی پورا کر رہے ہیں۔ وہ قبیلے والے بھی اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دولت کے لالچ میں اپنی بیٹیوں کو بھیج دیتے ہیں۔ ہر مہینے ان لڑکیوں کے گھر والوں کو ایک کثیر رقم بھیجی جاتی ہے۔ ان لڑکیوں کو سب پتہ ہے یہ صرف پیسوں کی لالچ میں یہاں رہ رہی ہیں۔ رسم تو اس لیے شروع ہوئی کیونکہ میری دادی ایک توہم پرست خاتون تھی، مگر اس پیڑھی کے سب لوگ تو پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں۔ میرے کزنوں نے اپنے وڈیرے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا، بجائے اس فضول سی رسم کو ختم کرنے کے وہ اس کو اور آگے پھیلانے لگے۔ یہاں موجود سب مرد اپنی بیویوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میں یہ سب بہت عرصے سے جانتا تھا مگر چپ تھا۔ میرے ابا جی نے کہا کہ میں بھی اس رسم کو پورا کروں، ورنہ سب کو اس رسم پر شک ہوگا، خاندان کی عورتیں سوال کریں گی۔ اس سب سے بچنے کی خاطر وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بھی باقی سب کی طرح چھپ کر نکاح کر لوں، مگر میں اینی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وڈیرا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں عیاشی پرست بن جاؤں۔ یہ ساری کہانی سن کر گھر کی عورتوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس رسم کی حقیقت اتنی بھیانک تھی کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اینی بی بی بہت خوش تھی کہ ان کو ایسا شوہر ملا ہے جس نے اس رسم کو توڑ دیا اور آئندہ آنے والی لڑکیوں کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی۔ سارا قصور ان کے دادا کا تھا۔ اگر گناہ ہو گیا تھا تو سب کے سامنے نکاح کرتے، مگر اپنی عزت بچانے کے لیے ایک نام نہاد رسم بنا دی، اور ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی نے اس رسم کو انجانے میں آگے بڑھا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بیگمات نے ان لڑکیوں کو واپس بھیج کر اپنے شوہروں کی خوب خبر لی ہے۔ میں خوش قسمت تھی کہ میرا تجسس بھی ختم ہوا۔ مجھے شروع سے ہی وڈیروں کی اس رسم پر شک تھا اور میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ اینی باجی نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے بہت سارے پیسے انعام میں دیے۔ میں اب ان کے گھر میں ہی کام کرتی ہوں۔